تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک پینل ڈیبیٹ ہوگا جس میں زبان و ادب کے علاوہ سماجی علوم، سائنسی تحقیق پر سیر حاصل بحث ہوگی، ڈیلیبریشنز ہوں گے. یہ بھی تقریباً 90 منٹ کا مباحثہ ہوگا. لنچ کے آنے میں تھوڑی دیر ہوگی انشاءاللہ. اور آپ نے کئی کتابوں کے ریسرچ میتھڈالوجیز کا کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن سماجی علم کے ایک اسکالر ہونے کی حیثیت سے ریسرچ میتھڈالوجی کی بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. آپ کو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ میتھڈالوجی کی بیسٹ سیلرز کتابیں کون سی ہیں. جو ریسرچ پبلیکیشن پروفیسر سلیم محی الدین صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد ٹیکنیکل سیشن ہوگا جس میں مختلف قسم کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے. آپ انشاءاللہ اس مختلف موضوعات پر ان کا ماہرین کا خطاب ہوگا. اس کے بعد آخری سیشن جو ہوگا اختتامی اجلاس ہوگا جس میں پروفیسر مظفر شہمیری صاحب اس کے مہمان خصوصی ہیں. اور بہرحال مجھے کیونکہ صدارتی اور السلام علیکم ناظرین. تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی جانب سے اور اشتراک سے ایک روزہ ریاستی ورکشاپ برائے ریسرچ اسکالرز، ریاستی جامعات، مرکزی جامعات ریاست تلنگانہ منعقد ہو رہا ہے. تحقیقی طریقہ کار، مسائل اور امکانات کے اوپر آج سیر حاصل گفتگو ہوئی. آج کے نظام العمل میں تقریباً 70 ریسرچ اسکالرز ریاست بھر سے شریک ہوئے، جس میں بیشتر ریاستی جامعات کے عثمانیہ یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے اسکالرز شریک ہوئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا انحصار اس قوم کے اندر پائے جانے والے محققین اور دانشوروں پر مشتمل ہوتا ہے. اور اگر کسی قوم میں، معاشرے میں یا اس کے تعلیمی نظام میں تحقیقی عمل اگر ختم ہو جاتا ہے یا غیر معیاری ہو جاتا ہے تو اس ملک کے پورے نظام غیر معیاری ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ جہاں ملک کے اندر بہت ساری تحقیقی کام ہو رہے ہیں، لیکن معیار کی کمی کی وجہ سے اور اسکالرز کے اندر جذبے بیداری نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر مطالعے کی کمی کی وجہ سے اور بہت سارے ان ایتھیکل پریکٹسز کی وجہ سے آج نہ صرف آپ کو معلوم ہے کہ آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کے اندر بھی ہمارے جامعات، ہندوستان کے بیشتر جامعات کے لوگ ریکروٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، بلکہ آئی آئی ٹیز میں جو ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے وہ بلو 100 رینکنگ یونیورسٹیز کے پاس آؤٹس کو ہو رہا ہے. یہ بہت ہی بڑی تشویش کن بات ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں کم تنخواہ پر ایسے لوگوں کو رکھ رہی ہیں جو غیر معیاری یا بہت کم معیار کے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اس تشویش کو دور کرنا ہے. اور اردو تحقیق پر جو بات چل رہی ہے، ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو انٹر ڈسپلنری اور انٹرا ڈسپلنری یا ٹرانس ڈسپلنری ریسرچ کے اندر ہم ان کو اگر اشتراک کی وجہ سے ہم اردو تحقیق کو جوڑیں گے. آج یہی اسی کوشش کا نتیجہ تھا. آج ہم نے اردو تحقیق و ادب کے ساتھ سماجی علوم کی تحقیق کو جوڑا، سائنسی تحقیق کو جوڑ کر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان ہمارے ریسرچ اسکالرز کے اندر ایک نئی تحقیقی بلندی کو ہم پیدا کر سکیں. پروفیسر محمود صدیقی صاحب انچارج وائس چانسلر، انچارج رجسٹرار آج شریک تھے. ان کا خطاب مہمان خصوصی تھے. پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب موجود تھے. پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب کا خطاب ہوا. ڈاکٹر حفیظ الرحمان سینئر ٹیکنیکل آفیسر انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجیز کے افتتاحی اجلاس کے اندر آج ان کے بیانات ہوئے، پریزنٹیشنز ہوئے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوئے. افروز عالم صاحب سماجی تحقیق کے اوپر انہوں نے بہترین بات کی، ان کا بہترین پریزنٹیشن رہا. پروفیسر سلیم محی الدین صاحب مہاراشٹرا کے مقبول اسکالر، انہوں نے اپنی بات رکھی. پروفیسر عبدالسمیع صدیقی صاحب، صلاح الدین سید صاحب اور ڈاکٹر سید نجیب اللہ صاحب نے پینل ڈیبیٹ کے اندر گفتگو کی. ایز اے پینلسٹ انہوں نے اپنی بات رکھی ریسرچ کے بارے میں اور ریسرچ اسکالرس کو تحقیقی خاکے کے اوپر ریسرچ ڈیزائن کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پر بات ہوئی.
اب ظہرانے کے بعد ہمارا تیسرا سیشن چل رہا ہے، ٹیکنیکل سیشن، جو 4 بجے تک چلے گا، بلکہ 4:30 تک بھی چل سکتا ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں تمام ریسرچ اسکالرس کو جو اس میں شریک ہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ اشتراک کیا، NCPL اور تمام عملہ، صحافی، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے چینل جناب آصف علی صاحب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ذرائع سے کئی ریسرچ اسکالرس کو رجسٹر کروایا۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ عمل مسلسل چلتا رہے، اردو اکیڈمی ریسرچ اسکالرس کی سرپرستی کرتی رہے، اور یونیورسٹیوں کے اشتراک کے ساتھ یہ عمل مستقل طور پر چلتا رہے۔ بے حد شکریہ، السلام علیکم۔